اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ درس نمبر 65 تفسیر قرآن مجید 30واں پارہ سورہ تکاثر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر۔ معذرت، سورہ ہمازہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ۔ سورہ تکاثر اور سورہ عصر کی تفسیر بیان ہو چکی ہے گزشتہ درس میں، اور آج سورہ ہمزہ کی تفسیر بیان کی جائے گی اختصار کے ساتھ۔ ارشاد ہوتا ہے ویل، وائے ہے، بربادی ہے، تباہی ہے، کس کے لیے؟ ہمزہ کے لیے اور لمزہ کے لیے، یعنی جو لوگ طعنہ دینے والے ہیں اور چغلی کرنے والے ہیں۔ کثیر الحمز، اور آگے چل کے واللمز، یعنی بہت زیادہ طعنہ دینے والے اور بہت زیادہ چغلی کرنے والے۔ حمز کون لوگ ہیں؟ ہمزہ کون لوگ ہیں؟ کثیر الحمز۔ الحمز یعنی کیا؟ الکسر من اعراض الناس، عرض کہتے ہیں آبرو کو، جمع لائیں یعنی لوگوں کی آبرو سے کھیلنے والے لوگ۔ واللمز اے الطعن فیہم، ان لوگوں کو طعنہ دینا۔ وبناء فعلہ، یعنی اس فعل کو جو ہے وہ ہمزہ اور لمزہ کی شکل میں نہیں ذکر کیا ہے، حمزہ یا حمزہ الرسول نہیں کہا ہے، بلکہ اسم کی شکل میں استعمال کیا گیا ہے، جس میں معنی جو ہے وہ پایا جاتا ہے دوام کا، احتیاط کا، یعنی عادت کا، استمرار کا۔ ٹھیک ہے، یہ فعل کی شکل میں نہ کہہ کے اسم کی شکل میں کیوں اس کو ذکر کیا گیا ہے؟ تاکہ یفید الاحتیاط، تاکہ یہ عادت کا فائدہ پہنچائے۔ یعنی یہ جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی ہے، ولید بن مغیرہ نامی رسول کا دشمن، جو رسول کو طعنہ دیتا تھا اور رسول کے باتیں ادھر سے ادھر کرتا تھا، مسلمانوں کو لڑواتا تھا، یہ اس کی عادت تھی، یعنی ایک بار اس نے نہیں کیا ہے کہ اس نے ایسا کیا۔ اس وجہ سے بجائے اس کے کہ حمزہ یا حمزہ الرسول کہا جائے، کہا گیا ہمزۃ اللمزہ، یہ اسم کی شکل میں آیا ہے، اور اسم میں استمرار کا معنی پایا جاتا ہے فعل کے مقابلے میں۔ فعل میں حمزہ ہوتا ہے، یعنی اس نے ایک بار ایسا کیا، لیکن ہمزہ اور لمزہ جو یعنی اس کی عادت تھی، ایسا کرتا رہتا تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ یہ آیت عام ہے، اگرچہ شان نزول جو ہے وہ کسی ایک کے بارے میں ہے، ایک واقعہ نما ہوا کہ ایک شخص ایسا کرتا تھا، لیکن یہ نفرین اور یہ لعنت اور یہ وائے ہر اس شخص کے لیے جس کے اندر یہ عادت پائی جائے۔ وَهِيَ عَامَّةٌ وَإِن نَزَلَتْ فِي مُعَيَّنِينَ يَغْتَابُ الرَّسُولُ، اور یہ آیت جو ہے وہ عام ہے، اگرچہ نازل ہوئی ہے کسی خاص آدمی کے لیے کہ جو رسول کی غیبت کرتا تھا۔ وہ کون تھا؟ جیسے ولید بن مغیرہ۔ ٹھیک ہے، تو سب کے لیے ہے یہ نازل، کئی بار ایک کے لیے ہوتی ہے آیت، مگر شان نزول جو ہے سبب نزول مخصوص نہیں ہوتا اس فرد واحد کے لیے۔ الذی جمع مالا وعددہ، اور اس کی خصوصیت کیا تھی کہ یہ مال کو جمع کرتا تھا اور اسے شمار کرتا تھا۔ عدہ مرارا، بار بار گنتا تھا، کتنا پیسہ ہے ہمارے پاس، کہاں ہے، کیسے ہے۔ اور جعلہ عدۃ للنوائب، یا عدتی آپ نے سنا ہوگا، یا عدتی فی قربتی، اور جعلہ عدۃ للنوائب، نوائب کہتے ہیں مصیبتوں کو، پریشانیوں کو۔ کل ہم وغم، ہے نا، سینجلی اناد علیم مظہر عجائب تجد عون لکا فی النوائب، تو نوائب مصیبتوں کو کہتے ہیں، پریشانیوں کو کہتے ہیں۔ اور یا عدتی فی قربتی آپ نے سنا ہوگا، یعنی پریشانیوں کے حل کے لیے، مشکلات کے حل کے لیے، دور کرنے کے لیے اس کو اکٹھا کرتا رہتا تھا۔ یعنی اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے اطراف میں کچھ لوگ ہیں، ضرورت مند کو ضرورت ہے، ان کو بھی ہم مدد کریں، اور لیکن یہ اکٹھا کرتا رہتا تھا آئندہ کے لیے، ذخیرہ کرتا رہتا تھا، اور یہ سمجھتا تھا کہ یہ مال ہمیشہ رہے گا اور ہم بھی ہمیشہ رہیں گے۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، اور یہ گمان کرتا تھا کہ اس کا مال اس کو خالد بنا دے گا، دنیا میں ہمیشہ رہنے والا قرار دے گا۔ جعلہ خالدا فی الدنیا، دنیا میں ہمیشہ رہنے والا اس کا مال اس کو قرار دے گا، بنا دے گا۔ فاشتد حرصہ علیہ، پس مال کے اوپر اس کی حرص جو ہے وہ بڑھ گئی۔ اور طول العمل، یا بہت زیادہ لمبی خواہشیں اور آرزوؤں نے کیا کیا؟ اغفلہ، اس کو غافل بنا دیا، حتی غفل عن الموت وحسب انہ مخلد،
اور وہ غافل ہو گیا موت سے بھی، اور اس نے جو ہے وہ گمان کیا کہ وہ ہمیشہ رہنے والا ہے اس دنیا میں، موت سے بھی غفلت کرنے لگا۔ کلا یہ رد ہے یعنی روکنے کے لیے، ہرگز ایسا نہیں ہے، لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ، اس انسان کو جو ہے یہ ایسے لوگوں کو حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ نار التی تحطم کل ما ينبذ فیہا، وہ آگ کہ جو جلا کے راکھ کر دیتی ہے ہر اس چیز کو کہ جو اس کے اندر ڈالی جائے، اس کو جلا دیتی ہے۔ وما ادراک ما الحطمہ، وہ تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ تعظیم لہا، یہ حطمہ جو ہے یہ تعظیم، ما الحطمہ یہ تعظیم کے لیے کہا گیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تو کسی چیز کی بڑائی کو سمجھانے کے لیے اس طریقے سے کہتے ہیں۔ الحق تو ملحق کا، وما ادراک ما الحق کا، القاریہ تو مل قاریہ، وما ادراک ما القاریہ، تو یہاں بھی ایسے ہی ما ادراک ما الحطمہ تعظیماً کہا گیا ہے اس کی بڑائی کو سمجھانے کے لیے۔ اور پھر بتایا گیا کہ وہ حطمہ ہے کیا؟ نار اللہ الموقدہ، اللہ کی ایک روشن کی ہوئی آگ ہے، اللہ کی روشن کی ہوئی آگ ہے۔ اضافت و تعظیم، یعنی اللہ کی طرف جو اضافت ہے نار کا، یہ اسباب تعظیم ہے، یعنی اللہ کی روشن کردہ بہت عظیم اور بڑی دردناک اور شدید آگ ہے، اور ایسی آگ ہے کہ اللہ تطلع علی الافئدہ، کہ جو دلوں پر اثر کرتی ہے، دلوں کو جو ہے وہ متاثر کرتی ہے۔ تطلع یعنی روشن ہوتی ہے، مطلب کیا ہوا؟ دلوں پہ جا کر، قلوب کو جا کر کے جو ہے وہ اذیت پہنچاتی ہے۔ تستولی علی القلوب، یہ قلوب کے اوپر استیلا کر لیتی، استیلا حمزے کے ساتھ نہیں ہے، یہ کے ساتھ استیلا کر لیتی، یعنی گھیر لیتی ہے، دلوں پہ چھا جاتی ہے یہ آگ۔ انا علیہم موصدہ، موصدہ نے مطبقہ، یعنی پورے طور سے گھیر لیتی ہے۔ اطباق کہتے ہیں چپکا لینے کو، بند کر لینے کو، ڈھانک لینے کو، ٹھیک ہے؟ تو یہ آگ جو ہے وہ دلوں پہ جو ہے وہ پورے طریقے سے چھا جاتی ہے۔ فی عمد ممددہ، اور یہ کہاں رہتی ہے؟ فی عمد ممددہ علیہم، اور مطبقہ ابوابها فی عمد ممددہ علیہا استیساقاً، استیساقاً کہتے ہیں وثوق سے بنا ہے، مضبوطی کو کہتے ہیں استیساق، ممدہ کہتے ہیں کھنچنے کو، رمد کہتے ہیں ستون کو، یعنی یہ آگ جو ہے اس میں ایک طریقے کا ایسی حالت ہوتی ہے کہ اس کے دروازے جو کھلتے ہیں وہ ایک ستون کی طرف کھلتے ہیں، وہ ستون لوگوں کو اپنے اندر پورا احاطہ کر لے، اپنے احاطے میں لے لیتی ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ تباہی اور بربادی ہے ہر تانہ زن اور چغل خول کے لیے جس نے مال کو جمع کیا اور خوب اس کا حساب رکھا، اس کا خیال تھا کہ یہ مال اسے ہمیشہ باقی رکھے گا، ہرگز اسے یقیناً حطمہ میں ڈال دیا جائے گا۔ اب یہاں سے دھیان دیجیے گا اردو ترجمے پر۔ اور تم کیا جانو کہ حطمہ کیا شے ہے؟ یہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے جو لوگوں تک چڑھ جائے گی، یعنی لوگوں کو اپنے حصار میں لے گی، ٹھیک ہے، ڈھانپ لے گی، اپنے اندر چھپا لے گی۔ وہ آگ ان کے اوپر گھیر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ، لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ، یعنی لمبے لمبے ستون ہوں گے، ستونوں کے بیچ میں جو ہے وہ یہ لوگ ہوں گے، آگ کے بیچ و بیچ میں ہوں گے، یہ مراد ہے۔ اس کے بعد سورہ فیل کا آغاز ہوتا ہے، ابرہہ کا جو واقعہ رونما ہوا تھا تاریخ کا، بڑا عظیم واقعہ، ٹھیک ہے۔ اس پہ ارشاد ہوتا ہے کہ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ تمہارے رب نے، یا اگر نبی سے خطاب ہے تو کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے رب نے اصحاب فیل کے ساتھ کیا کیا، لشکر فیل کے ساتھ کیا کیا؟ جو ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، ابرہہ کا لشکر ہاتھیوں پہ سوار ہو کر کے خانہ کعبہ کو اڑانے کے لیے، الذین قصدوا تخریب الکعبہ وقادوا معه فیل الہدمہ، جن لوگوں نے کعبے کو خراب کرنے کا ارادہ کیا تھا اور یہ سوار تھے اور وقادوا معه، اور اس ارادے کے ساتھ آئے تھے سوار ہو کر کس کے اوپر؟ فیل الہدمہ، اس فیل کے اوپر کہ جو ہدمہ ہے یعنی ہادم، ٹھیک ہے، کفرت الفجر آپ نے سنا ہوگا، وہ فیل کے جو ہدم کرنے کے لیے یعنی ڈھانے کے لیے کعبے کو آئی تھی ہاتھی، اس پر سوار ہو کر کے لوگ آئے تھے۔ الم یجعل کیدہم فی ہدمہا، کیا اللہ نے ان کے مکر کو، کاہے کا مکر؟ حد میں کعبہ کا مطلب یعنی کعبے کو جو منہدم کرنے کا ان کا ارادہ تھا، جو جال بچھا رہے تھے، اس جال کو اللہ نے
اس قید کو، اس مکر کو پروردگار عالم نے کیا فی تذلیل، کیا تذلیل میں کا روبرو نہیں کر، تذلیل سے روبرو نہیں کر دیا. یعنی تذلیل کیا ہے؟ تزعین، ان کے ارادے کو ضائع نہ کر دیا، ان کے مکر کو برباد نہ کر دیا. بین اہلاکہم و آسمہا، اس طریقے سے ان کے مکر کو جو ہے وہ برباد کر دیا، ختم کر دیا کہ ان کو ہلاک کر دیا اور کعبے کو بچا لیا. وارسلہ، کیسے بچا لیا؟ وارسل علیہم طیرن ابابیل، اللہ نے ان کے اوپر پرندوں کو بھیجا. ٹھیک ہے، ابابیل، وہ پرندہ کون سا پرندہ تھا؟ ابابیل. یہ ابابیل جو ہے وہ کیا ہے؟ جمع ہے، مفرد ہے، کیا ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ جماعت لا واحد لہا، یہ ابابیل جو پورا ایک لشکر ہے. البتہ یہ ایسا لفظ ہے کہ جس کا کوئی واحد نہیں ہے. ابابیل کا لشکر اللہ نے بھیجا، پورا گروہ بھیجا اس پرندے کا. اور جمع ابالا، یا یہ کہ ابابیل جو ہے وہ ابالا کی جمع ہے. اور ابول کا عجول، یہ ابول اور عجول کس طریقے، جیسے عجول کہتے ہیں نا جلد بازی کرنے والے، وہ جلد باز کو، تو یہ ابول ہے اور ابول کی جمع ہے یہ ابابیل. جیسے عجول ہوتا ہے اسی طریقے سے ابول ہے. اور ابیل کا سکیت، یا سکیت جیسے چاقو نہیں ہوتا ہے، اسی کے سکیت کے وزن پر جو ابیل ہے جس کی جمع ابابیل ہے. القطعۃ من الطیر، یہ پرندوں کا ایک گروپ ہے. قطع کہتے ہیں ٹکڑے کو، مطلب مراد یہ پرندوں کا ایک گروپ ہے جسے ابابیل کہا جاتا ہے. والتنکیر للتعظیم، طیرل ابابیل نہیں کہا، طیرن ابابیل کہا ہے نا. نکرہ آیا، الف لام کے ساتھ نہیں آیا، جمع نہیں ہے، تو نکرہ جو ہے وہ تعظیم کے لیے آیا ہے، یعنی بڑا دکھانا تھا. یہ اچھا، نکرہ جو ہے وہ دو مقصد سے آتا ہے، اپوزٹ دو مقصد ہوتے ہیں. نکرہ کہیں تعظیم کے لیے آتا ہے، کہیں تحقیر کے لیے آتا ہے. دونوں اپوزٹ ایک دوسرے کے، مگر دونوں کے لیے نکرہ استعمال ہوتا ہے. اب سیاق عبارت سے اور قرینے سے اور قیاس سے سمجھا جاتا ہے کہ یہاں نکرے سے مراد تعظیم ہے یا تحقیر ہے. تعظیم، اور ہماری آیت میں، اس آیت میں تعظیم بھی مراد ہو سکتا ہے، تحقیر بھی. تعظیماً یعنی بتانے مقصد یہ تھا کہ یہ اتنا عظیم پرندہ تھا، چھوٹا سا تھا مگر دیکھ کتنا بڑا کام کر گیا، یہ مراد تھی. یا تحقیراً لصغر جثتہ، چونکہ جثے اور بدن کے لحاظ سے بہت چھوٹا تھا، لہٰذا یہ تحقیر کے لیے آیا ہے. مطلب بتانا یہ تھا کہ تم نے دیکھا نہیں اتنا بڑا ہاتھیوں کا لشکر آیا تھا، اتنے بڑے بڑے ہاتھیوں پہ سوار ہو کے آئے تھے، اور ایک معمولی سے چھوٹے سے اور حقیر سے پرندے سے اللہ نے ان کو رسوا کر دیا، اصحاب فیل کو. ترمیہم بحجارۃ من سجیل، اور یہ پرندے کا لشکر تھا، یہ ان کے اوپر جو ہے وہ پھینک رہا تھا اپنے منقار سے. کیا پھینک رہا تھا؟ پتھر پھینک رہا تھا. سجیل کیا ہے؟ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، من سجیل یعنی جن سے سجیل میں سے، سجیل والا پتھر پھینک رہے تھے یہ پرندے. تو یہ کیا ہے سجیل؟ تین متحجر، یہ تین ہے، گل ہے، مٹی ہے جو سخت بن جاتا ہے، پتھر بن جاتا ہے وہ گل. معرب کا سنگ گل، یہ معرب ہے، یہ عربی نہیں ہے. سجیل یہ فارسی سے بنایا گیا ہے. سنگ گل کہتے ہیں، گل کہتے ہیں گلی مٹی کو جو سوکھ جاتی ہے تو کڑے پتھر میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو سنگ گل بولتے ہیں اس کو فارسی میں. یعنی یہ اس میں سنگ کے کل اس لیے لکھا ہوا ہے کیونکہ گاف عربی میں ہے نہیں اور کتاب عربی میں چھپی ہے، ورنہ سنگ گل ہے. ٹھیک ہے، یعنی مٹی کا پتھر. وقیلا، اور ایک قول یہ من اسجلہ، جس نے اس کو بھیجا تھا. ٹھیک ہے، ارسلہ، اسے جس نے اس کو یعنی گل بنایا، اس پتھر کو جس نے گل بنایا. اسجلہ، اسی ارسلہ. ٹھیک ہے، ارسلہ من اسجلہ کا جواب ہے، اسی نے اسے نازل کیا، اسے بھیجا. کانا فی منقار، اور اس حالت میں کہ کانا فی منقار کل طیر حجران، کہ ہر پرندے کے منقار میں، چونچ میں جو ہے وہ دہانے میں کیا تھا؟ پتھر تھا. اکبر من العدسہ، یا تو مسور کے دانے سے بڑا، یا اواصغر من الحمصہ، یا اواصغر من الحمصہ، اور کھجور کے بیج سے چھوٹا. فیرم الرجل بحجر فی رأسہ فیخرج من دبرہ، ہر مرد کے اوپر پتھر آتا تھا سر سے، اور اس کے مقعد سے باہر نکلتا تھا، یعنی رفع حاجت کی جگہ سے باہر نکلتا تھا پتھر، سر سے پڑتا تھا، نیچے سے نکلتا تھا. فجعلہم کعصف مأکول، پس اللہ نے ان کو چبائے ہوئے بھوسے کی طرح بنا لیا. مأکول، اصل مأکول کیا ہے؟ کبرق زرع اکلہ الدواب. اب اس میں وقت ختم ہو گیا، انشاءاللہ اس لفظ کو کل واضح کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.